الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وسندنا وحبيب ربنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور وقال الله تبارك وتعالى ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وقال الله تبارك وتعالى الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور وقال الله تبارك وتعالى هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وقال الله تبارك وتعالى هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وقال الله تبارك وتعالى رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم قديم ملك بر رب رؤوف رحيم. انتہائی واجب الاحترام معزز سامعین گرامی، عزیز برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ ربیع الاول اس کا آغاز ہو گیا ہے، اور یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس مہینے میں اس کائنات کی سب سے زیادہ بہترین شخصیت اس دنیا میں تشریف لائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل اس روئے زمین پر بسنے والے جو لوگ تھے وہ سب تاریکی اور ظلمت کا شکار تھے، وہ سب اندھیروں کا شکار تھے۔ کس طریقے سے زندگی گزارنی ہے، زندگی کا کیا مقصد ہے، کیوں بھیجے گئے ہیں، کچھ معلوم نہیں تھا، اندھیرے میں تھے، پوری انسانیت اندھیرے کا شکار تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، اور تشریف لانے کے بعد اس ظلمت کو، اس تاریکی کو روشنی اور نور میں تبدیل فرما دیا گیا۔
قرآن پاک کی بے شمار آیات آپ کے سامنے ابھی تلاوت کی گئی. بار بار اللہ پاک یہ فرماتے ہیں لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ لِيُخْرِجَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ. نبی کی بعثت کے مقاصد میں سے ایک مقصد وہ تاریکی کا خاتمہ، وہ ظلمت کا خاتمہ، وہ اندھیرے پنے کا خاتمہ اور نورانیت کا مل جانا، روشنی کا مل جانا، انسان کی زندگی کا مقصد واضح ہو جانا، یہ نبی کی بعثت کے مقاصد میں سے ایک بہت بڑا مقصد ہے. تاریکی، ظلمت، اندھیرا یہ دو طریقے کا ہوتا ہے. ایک تو ظاہری اندھیرا ہوتا ہے، ایک ظاہری تاریکی ہوتی ہے جو سب کو نظر آ رہی ہوتی ہے، جس کو کہتے ہیں حسی اندھیرا یا حسی جو ہے وہ ظلمت. اور ایک تاریکی جو وہ حسی نہیں ہوتی، وہ انسان محسوس کرتا ہے، وہ باطنی ظلمت ہوتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے ظاہری اندھیرے کو بھی اللہ پاک نے ختم فرمایا. آپ کی والدہ حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو ایک نور جو ہے وہ مجھے نظر آیا اور ایک روشنی نظر آئی. میں مکہ میں تھی، ولادت مکہ میں ہوئی، اس روشنی میں مجھے شام کے محلات دکھلائے. یہ اندھیرا تھا، اس اندھیرے کو روشنی میں تبدیل فرمایا. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ان کا یہ شعر بہت مشہور ہے، فرماتے ہیں بلغ العلا بکمالہ، وہ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کمال کی بلندی کو پہنچے. ایک ہوتا ہے کمال، کمال تو خود ایک بلندی والی چیز ہے، پھر کمال کی بھی بلندی کو آپ پہنچے. کشفت دجا بھی جمالی، آپ کے حسن و جمال سے اللہ پاک نے اندھیرے کے پردے کو چاک فرما دیا. یعنی آپ کے چہرے انور سے اللہ پاک نے روشنیوں کو بکھیر دیا. قاری ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک تفسیر ہے، تفسیر مظہری. اس میں یہ واقعہ لکھتے ہیں کہ یہ جو حضرت اماں حلیمہ تھی، ان کے حالات کوئی اچھے نہیں تھے. یہ تک لکھا ہے کہ ان کے گھر میں رات کو دیا جلانے کے لیے بھی تیل نہیں ہوتا. آپ ذرا اندازہ کریں کہ رات کو جس وقت اشد ضرورت ہوتی ہے روشنی کی، اس وقت بھی دیا جلانے کے لیے تیل نہیں ہوتا تھا. لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر میں تشریف لائے اور آپ کی پرورش وہاں ہونے لگی، تو جو ان کی سہیلیاں تھیں، ان کی دوستیں تھیں، وہ ایک دن آئیں اور وہ کہنے لگی کہ حلیمہ تیرا حال کیسا عجیب سا حال ہو گیا، اب تو تیرے گھر میں رات تو رات دن میں بھی اجالا رہتا ہے. تو اما حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں، انہوں نے یہ جواب دیا کہ جس دن سے ہم نے اس بچے کو اپنے گھر میں لیا ہے، ما کننا نحتاج الى سراج من یوم اخذناہ، جس دن سے ہم نے اس بچے کو گھر میں لیا ہے، اس دن سے ہمیں کسی اور چراغ کی ضرورت ہی محسوس نہیں. یہ ہے ظاہری تاریکی کا خاتمہ. اور آپ جہاں تشریف لے جاتے وہاں پر ایک نور بکھر جاتا اور نور وہ آنکھوں سے نظر آتا. اور ایک تاریکی کا خاتمہ وہی سمجھے یہ وہ تاریکی باطنی تاریکی تھی. آپ کی آمد سے وہ باطنی تاریکی ختم ہوئی اور نورانیت روحانی طور پر انسان محسوس کرنے لگا. آپ کی آمد سے قبل شرک کی ظلمت تھی، شرک کی وجہ سے اندھیرا تھا اور لوگ عوام اس وقت کی امت وہ ظلمت کا شکار تھی، بتوں کی پوجا پاٹ کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پوجا پاٹ کے نظام کو ختم فرمایا اور اس پوجا پاٹ کی اس بت پرستی کی ظلمت سے امت کو نکال کر اللہ وحدہ لا شریک کی طرف متوجہ کیا۔ وہ اس زمانے میں لوگ یہ تھے کہ وہ انہوں نے کسی نے روزی کا بت بنایا تھا، یہ روزی دیتا ہے، یہ اولاد دیتا ہے، یہ صحت دیتا ہے، یہ بارش دیتا ہے، اس سے یہ مسئلہ حل ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ظلمت کو ختم فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نظام قائم فرمایا، لا الہ الا اللہ، بندگی ہوگی تو اللہ کی ہوگی، جھکنا ہوگا تو اللہ کے آگے جھکنا ہوگا، ماتھا ٹیکنا ہے تو اللہ کے آگے ٹیکنا ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے یہ ظلمت ختم ہوئی اور یہ روحانیت محسوس ہوئی۔ وقت گزر گیا، ہم جوں وہی کی تعلیمات سے دور ہوتے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ہم دور ہوتے گئے، وہی بت پرستی، وہی شرک نئی شکل میں ہمارے سامنے۔ لوگ اس زمانے میں بتوں کو پوجتے تھے، ہم مال کو پوجتے ہیں، ہم تجارت کو پوجتے ہیں، ہم دولت کے پیچھے بھاگتے ہیں، ہم کہتے ہیں سب کچھ پیسہ ہے، سب کچھ مال ہے، سب کچھ جائیداد ہے۔ وہ جس مقصد کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے اور جو آپ کے آنے سے تبدیلیاں ہوئی تھی، ہم آپ کی تعلیمات سے دور ہو گئے، ہم وہی زمانے جاہلیت میں کھڑے ہو گئے۔ شکل بدل گئی، صورت بدل گئی، لیکن کام ہمارے سب وہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے، اس وقت عرب کا حال یہ تھا کہ وہ بیٹی کی پیدائش کو اپنے لیے شرمندگی کا سبب سمجھتے تھے اور اس کو زندہ درگور کرتے تھے۔ یہ سب کو معلوم ہے کہ بیٹی کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک کے اندر بڑی بہترین عمدہ انداز میں اس کو جو ہے اس کی تفسیر ذکر فرمائی، فرمایا اذا بشر احدهم بالانثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، جب ان کو بیٹی کی پیدائش کی خوشخبری دی جاتی تو وہ ان کا چہرہ اتر جاتا اور چہرہ سیاہ ہو جاتا، اور فرمایا یتوارى من القوم من سوء ما بشر به، اپنی اس بیٹی کی پیدائش پر وہ اپنی قوم سے چھپتے ہوئے اپنے چہرے کو چھپاتے تھے اور چھپتے ہوئے گھومتے تھے، اور ان کا نظام یہ تھا ایمسکہ علی ہون، یا تو ذلت کے ساتھ اس کو پالتا رہوں اور لوگوں کی ذلت برداشت کرتا رہوں، ام یدسہ فی التراب، یا میں اس کو مٹی کے اندر درگور زندہ دفن کر دوں۔ یہ اس زمانے کا رواج۔ بیٹی اس کی پیدائش پر یہ حال تھا، اور جانوروں کو اپنے سینے سے لگاتے تھے۔ وہ جانور جو نجس تھا، جس کو جیسے کتا ہے، اس کو اپنے سینے سے لگاتے تھے اور اپنی اولاد کے ساتھ یہ معاملہ کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام آئے، آپ کی بعثت ہوئی، یہ ظلمت ختم کی۔ آپ نے یہ فرمایا کہ جس آدمی کے گھر میں 2 بیٹیاں پیدا ہوں، ان کی بہترین تربیت کی جائے اور ان کا اس کے ساتھ اس کی تعلیم کا بہترین جو ہے وہ انتظام کیا جائے، اچھی تربیت ہو اور ان کی اچھی جگہ پر شادی کی جائے۔ فرمایا کہ وہ آدمی، وہ والد جو یہ سلسلہ اپنی بیٹی کے ساتھ رکھے گا، جنت میں میرے ساتھ ایسا ہوگا۔ آپ نے انگلی مبارک سے یہ اشارہ فرمایا، اس طرح اشارہ فرمایا ایسا ہوگا۔ ایک صحابی فرمانے کھڑے ہوئے، فرمانے لگے اللہ کے نبی کسی گھر میں 2 نہ ہو 1 ہو، فرمایا 1 ہو تب بھی اس کے ساتھ یہ معاملہ ہوگا، وہ جنت میں میرے ساتھ ایسا ساتھی ہے۔ آپ نے اس نظام کو ختم فرمایا۔ جانوروں کو سینے سے لگاتے تھے، آپ نے اس کے مد مقابل یہ بات فرمائی۔ آپ نے یہ فرمایا کہ دیکھو جس گھر میں کتا ہوگا اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے۔ آپ نے یہ فرمایا کہ دیکھو یہ جو کتا یہ اتنا نجس ہے کہ اگر یہ کسی برتن میں منہ مار دے، اس برتن کو دھو، 1 نہیں 3 مرتبہ دھو، اگر اس سے بھی تمہارے دل کو تسکین نہیں ہوتی اس کو 7 مرتبہ دھو، اس کو مٹی کے ساتھ رگڑو۔ کیا تھا؟ اس چیز کو ختم کرنا تھا جو ان کے درمیان رواج پا چکی تھی، جو ان کے درمیان رواج پا چکی تھی۔
آپ علیہ السلام نے حکم دیا، ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بقتل کلاب، آپ نے فرمایا کہ جتنے مدینے کے اندر کتے ہیں ان کو ختم کر دیا جائے۔ کیوں کیا؟ تاکہ یہ دل ان کی محبت دلوں سے نکلے اور اولاد کی، بیٹیوں کی محبت دل میں آئے۔ یہ آپ کا حکم تھا۔ وقت گزرا، ہم وحی کی تعلیمات سے دور ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے جب ہم دور ہوئے تو آج ہم وہیں آ کر کھڑے ہیں۔ بیٹے میں فرق ہمارے یہاں پایا جاتا ہے۔ معلوم چل جائے کہ ولادت بیٹی کی ہونے والی ہے، ہم اس کو ضائع کروا دیتے ہیں۔ ہمارے یہاں کا نظام یہ بن گیا کہ بیٹی کو وراثت سے ہم محروم رکھتے ہیں۔ آج ہم وہی کھڑے ہیں۔ وہ جانور جس کو اللہ کے نبی نے نجس فرمایا، جس کو دور رکھنے کا حکم فرمایا، جس کے ناپاک ہونے کو بیان فرمایا، آج اس کو ہم اپنے ساتھ لے کر وہی کھڑے ہیں۔ جس چیز کو ختم کرنے کے لیے آپ آئے تھے، جو آپ کی بعثت کے مقاصد میں سے ایک مقصد تھا، آج ہم وہی کی تعلیمات سے دور ہو کر اسی زمانے جاہلیت میں کھڑے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، آپ کی بعثت سے قبل کی صورتحال یہ تھی کہ ڈاکہ زنی عام تھی، کسی کا مال محفوظ نہیں تھا، کسی کی جان محفوظ نہیں تھی، کسی کی عزت محفوظ نہیں تھی۔ وہ وقت تھا، اس چیز کی ظلمت چھائی ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے، آپ کی بعثت ہوئی اور آپ کی آمد ہوئی تو یہ نظام بنا۔ آپ نے تربیت فرمائی نا، یہ ہوا کہ جو ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، ایک دوسرے کے لیے جان دینے والے بن گئے۔ جو مال لینے والے تھے وہ مال کی حفاظت کرنے والے بن گئے، جو مال کو لیتے تھے وہ مال دینے والے بن گئے۔ یہ آپ کی آمد سے یہ تبدیلی آئی۔ وقت گزرا، زمانہ گزرا، جو وحی کی تعلیمات ہیں ان وحی کی تعلیمات سے آج کا انسان وہ دور ہوا۔ آج ہم پھر وہیں کھڑے ہیں۔ ہاں، شکل بدل گئی، آج صورت بدل گئی۔ آج مال لیا جاتا ہے علاج کے نام پر، آج مال لیا جاتا ہے، داتا نہیں کہتے اس کو مال لیتے ہیں، احترام سے لیتے ہیں اور تعلیم کے نام پر لیتے ہیں۔ آج بھی مال لیا جاتا ہے، خدمت کے نام پر لیا جاتا ہے۔ آج بھی مال لیا جاتا ہے، ٹیکس کے نام پر مال لیا جاتا ہے۔ آج بھی مال لیا جاتا ہے، ترقی کے نام پر مال لیا جاتا ہے۔ پھر اسٹیج پر بلایا جاتا ہے، پھر ایوارڈ سے نوازا جاتا ہے۔ عزیز دوستوں، وہی آدمی کھڑا ہو گیا، وہی کی تعلیمات سے دور ہوا تو وہی زمانے جاہلیت کی چیزیں پھر زندہ ہو گئی۔ ہاں، صورت بدل گئی، شکل بدل گئی، لیکن کام وہی ہو رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تعلیمات لے کر آئے ان تعلیمات سے ہم نے منہ موڑا، اور اس کا پھر ہم سب اس کے شکار ہیں۔ ہم سب اس بھٹی میں بھونے جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل کی صورتحال یہ تھی کہ بیت اللہ کا پرہانہ طواف کیا جاتا ہے۔ آپ کی بعثت سے قبل خواتین اپنے حسن و جمال کا کھلم کھلا اظہار کرتی تھی۔ آپ تشریف لائے، آپ کی تعلیمات آئیں، آپ کی تعلیمات کی وجہ سے وہ ظلمت ختم ہوئی اور نورانیت آئی۔ آپ نے حکم دیا، اللہ نے حکم دیا، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، لمبی لمبی چادریں پہنا کرو، پردہ کیا کرو۔ خواتین کو حکم ملا، جہاں موجود تھی وہیں رہی، اور اپنے گھر کے مردوں کو حکم دیا کہ ہمارے لیے گھروں سے چادریں لاؤ، ہم یہاں سے جب نکل کر اپنے گھر آئیں گی جب ہمارے چہرے چھپے ہوئے ہوں گی اور ہمارے اوپر پردہ ہوگا۔ یہ نظام بدلا، یہ صورتحال آ گئی۔ وقت بدلا، وحی کی تعلیمات سے دور ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ہم دور ہوئے۔ آج خواتین وہی کر، وہ برہانہ طواف ہوا کرتا تھا، یہاں بڑے چوک پہ چھوٹی چھوٹی نیکریں پہن کے کھڑے ہوتے، وہی کھڑے ہوئے۔ اس زمانے میں خواتین اپنے حسن و جمال کو ظاہر کرتی تھی، کھول کر رکھتی تھی، پردے کا کوئی رواج نہیں تھا۔ آج بھی انسان وہی کھڑا ہے۔
آج بھی خواتین وہی کھڑی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ایک جملہ ارشاد فرمایا قرآن پاک کے اندر، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اپنے گھروں میں رہا کرو یہ خواتین، عورتوں اپنے گھروں میں رہا کرو، اور وَلَا تَبَرَّجْنَ، ایسی زیب و زینت اختیار مت کرنا۔ کیسی زیب و زینت؟ جاہلیت الاولی، جیسے پہلے زمانے میں، جاہلیت کے زمانے میں ہوتی تھی۔ علماء فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے جو ذکر فرمایا جاہلیت الاولی، جیسے ایک پہلی جاہلیت کے زمانے میں زیب و زینت کو ظاہر کیا جاتا تھا، تو ایک وقت ایسا آئے گا جو جاہلیت ثانیہ ہوگی، دوبارہ وہی چیز زندہ ہو جائے گی جس ہم زمانے میں ہے۔ اللہ معاف کرے، شاید یہ وہی زمانہ ہو جس زمانے میں وہی زمانے اولا کی، پہلے زمانے جاہلیت کی طرح خواتین اپنے حسن و جمال کو ظاہر کرتی تھی، آج جہاں ظاہر کرتی، بلکہ ہم نے تو زمانے جاہلیت، جو پہلا زمانے جاہلیت تھا، اس کو ہم نے پیچھے چھوڑ دیا، ہم اس سے بھی چار آ گئے۔ وہ تعلیم گاہیں، وہ تعلیمی مراکز، وہ تو حسن و جمال کے اظہار کا مرکز بن گئے، وہ تو حسن و جمال کا مرکز بن گئے۔ وہ عبادت گاہیں جہاں آج لوگ سفر کر کے جاتے ہیں، بجائے اس کے کہ وہاں اور للہیت ہو، وہاں چہرے چھپے ہوئے ہوں، وہاں پر پردہ ہو، وہاں اور کھل کر انسان گھوم رہا ہوتا ہے، کوئی پردے کا رواج نہیں ہوتا، ایسی ایک دوسرے سے نگاہیں بھر بھر کے دیکھی جا رہی ہوتی ہے جس کی کوئی امتحان نہیں۔ کہاں کھڑے ہو گئے؟ وہی کھڑے ہو گئے جو احوال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل کے احوال تھے، آج انسان وہیں آ کر کھڑا ہوا۔ یاد رکھیے ڈگریاں حاصل کر لینے سے، ٹھیک ہے، ڈگریاں حاصل کر لینے سے، بڑی بڑی یونیورسٹی بنانے سے، بڑے بڑے تعلیمی ادارے بنانے سے قوم ترقی نہیں پاتی، بلکہ جب تک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات زندگی میں نہیں آئے گی، ہم ترقی کی طرف نہیں جائیں گے۔ ڈگری ہاتھ میں ہو، ہم قابل ہو گئے، ہم ترقی کر گئے، نہیں، ترقی، عروج، بلندی، یہ آپ علیہ السلام کی تعلیمات کے ساتھ جڑے ہیں۔ اور اگر ہم نے آپ کی تعلیمات کو چھوڑ دیا، موجودہ زمانے کا MBBS کیوں نہ ہو، انجینئر کیوں نہ ہو، لیکن وہ اللہ کے نبی کی نگاہ میں، وہ اللہ کی نگاہ میں وہ زمانہ جاہلیت کا یاد نہیں، وہ زمانے جاہلیت کا شمار ہوگا۔ اور یاد رکھیے کہ جب یہ ظلمت چھا جاتی ہے اور نورانیت ختم ہو جاتی ہے تو پھر احوال کیا ہوں گے؟ یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، صبح ایک آدمی مومن ہوگا، شام تک وہ کفر تک پہنچ جائے گا، شام تک وہ کفر تک پہنچ جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ یہ ظلمت ختم ہو جائے، یہ گمراہی ختم ہو جائے، تو فرمایا کہ ترکت فیکم امرین، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اور تم اس کو تھامے رکھو گے تو تم گمراہی کی طرف نہیں جاؤ گے۔ فرمایا الکتاب والسنہ، یہ قرآن ہے اور میرا طریقہ ہے۔ آپ بتائیے یہ قرآن، یہ اللہ کے نبی کی سنتیں کس گھر میں زندہ ہے؟ کس گھر میں زندہ ہے؟ آج والدین کی نافرمانیاں، میاں بیوی کے جھگڑے، ایک دوسرے سے حقوق کی لڑائی، والدین کا احترام نہ ہونا، یہ جو چیزیں گھروں کے اندر ہیں، یہ بھائی بھائی سے جو جھگڑنے کے لیے کھڑا ہے، کیوں کھڑا ہے؟ یہ گمراہی کی طرف کیوں جا رہے ہیں؟ یہ اسی وجہ سے جا رہے ہیں کہ یہ دونوں چیزیں ہمارے گھروں میں نہیں۔ آپ علیہ السلام 1400 سال پہلے فرما کے چلے گئے، جس نے ان کو تھامے رکھا وہ کامیابی کی طرف جائے گا، ورنہ وہ آدمی گمراہ ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ وہ نورانیت، وہ نور جو آپ علیہ السلام کی آمد سے اس دنیا میں آیا تھا، یا اللہ اس نور سے ہمیں دوبارہ سے منور فرما۔ وہ ظلمت جو پہلے زمانے میں تھی، اور جو زمانے جاہلیت کے اندر جو اندھیرا پنا تھا، جو تاریکی تھی، یا اللہ اس تاریکی کو ختم فرما اور ہمارے قلوب کو روحانی منور فرما، اس کو نور سے یا اللہ تبارک و تعالیٰ مالا مال فرما، اور وہی کی تعلیمات کو ہمیں سیکھنے، حاصل کرنے، اس پر عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرما۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔